آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظام ہے، یہ نظام ہے، یہ پورے نظام اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں چل رہا ہے۔ اور جب دکن کے اندر یہ تمام چیزیں منتقل ہو رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ یہاں پر ہر ایک کو پوری دنیا کے علمی ذخائر، پوری دنیا کے اسلامی تہذیب، یعنی وہاں سے علمی ذخائر آ رہے ہیں تو تہذیب میں رخصت ہو رہی ہے، دوسرے لوگ قبضے کر رہے ہیں تو اسلامی تہذیب میں رخصت ہو رہی ہے۔ صرف علم حدیث فقہ اور تفسیریں منتقل نہیں ہو رہی ہے، وہاں سے تہذیب اسلامی بھی منتقل ہو رہی ہے۔ دنیا سے سمٹ کر کے پوری دنیا سے اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی ثقافت، اسلامی علوم، اسلامی فنون، حدیث فقہ تفسیر فلسفہ، جتنی چیزیں ہیں وہ پورے منتقل ہو کر دکن میں آ رہے ہیں۔ اور دکن کے اندر ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو ان پوری دنیا کے علوم و فنون اور اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنے دو ہاتھوں کے اندر مضبوطی سے تھامے اور ٹھہرے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا۔ اور مدینہ طیبہ سے شیخ الاسلام امام اکبر اللہ فاروقی فضیلت علیہ رحمت و رضوان کو خواب میں پاک کا اشارہ فرماتے حضور فرماتے کہ اللہ جاؤ دکن کے اندر، کیونکہ پوری دنیا کا علوم سمیٹ کر کے تمہارے پاس آنے والا ہے، تمہیں اپنے بازوں میں اسے سنبھالنا ہے۔ شیخ الاسلام امام اکبر اللہ فاروقی فضیلت علیہ رحمت و رضوان اس پوری ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اللہ کی طرف سے اختیار کرتا اور اللہ کی طرف سے اپوائنٹ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اختیار، اور اللہ رب العزت نے انہیں اختیار کیا اور چنا اس کام کے لیے۔ میں نے جو عرض کیا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس دل کو سیکل کیا تھا، اس دل کو دنیا سے الگ کر کے لے جا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ یا رسول اللہ اس دل کو اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اس دل کو صرف آپ کی چوکھٹ کی طرف ہے، اب میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا یہی تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ایسا ہی دل کی ہمیں امید تھی اور ایسے ہی دل کی ہمیں تلاش تھی۔ اب تم اپنی مرضی سے میرے پاس آئے ہو، اب میری مرضی ہے کہ تم دکن میں جاؤ۔ اب غور فرمائیے، یہاں پر اتنی بڑی ذمہ داری کتنی، آپ کو میں نے چھوٹا سا 10 منٹ کے اندر ایک خاکہ دیا، وقت ہے تو بہت طویل اس کو کھول سکتے ہیں، لیکن میں نے اب آپ غور فرمائیے کہ یہاں پر جو اب کام کیا ہے، ایک طرف علم کو بچانا ہے، ایک طرف صالح دین کو بچانے والی یعنی ایک باضابطہ ایک ٹیم کو بلکہ ایک گروپ کو تیار کرنا ہے، علم کو بچانا ہے، ثقافت تہذیب کو بچانا ہے، کلچر کو بچانا ہے، علوم و فنون کی حفاظت ہے، اور ساتھ میں اب علوم آگے بڑھیں گے، یہاں پر تو آگے، لیکن ضرور اسلام کی فطرت میں قدرت میں لگ سکتی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا وہ اٹھے گا، اب پھر نکلے گا، پھیلے گا، موقع ہوگا، وہاں سے انگریزی حکومت ختم ہوگی، جو بھی ہوگا وہ پھر نکلے گا۔ تو وہ نکلنے سے پہلے تک یہاں جو اتنے ایریے میں دکن کے علاقے میں جدید کے اتنے بڑے ذخائر آئے تھے ان کو منظم انداز کے اندر اس کو سیٹل کرنا، اور اس کے بعد اس کے ذریعے جب اسلام باہر نکلے تو کوئی آب و تاب کے ساتھ نکلے، اس کے لیے بہت بڑا اقدام اور تنظیمی کام کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی شخصیت کو منوانا، آگے مدینہ طیبہ سے سر پہ پلیٹ لگا کے تو نہیں آئے، آج کے جیسا اعلانات کر کے تو نہیں آئے، آپ حضرت شیخ الاسلام کی زندگی خوابوں میں تعمیر ہوئی نہیں تھی، آپ یاد رکھیں۔ آج لوگ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے خوابوں ذکر کرتے، خوابوں کی تعمیر کی ہوئی نہیں تھی یہ شخصیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام ہیں، چمتکاروں پہ اپنی بنیادیں نہیں رکھی، چمتکاروں پہ نہیں رکھی، مضبوط بنیاد اور حقائق پر اپنی بنیاد رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی پریکٹیکل گزاری، عملی زندگی گزاری ہے۔ بھوک لگی تو پتھر پیٹ پر ڈالے، دھوپ لگی تو پسینہ آپ کے آنکھ سے بہا، پتھر لگا تو خون آپ سے نکلا، ہرا کی پہاڑی کے چوٹی کے اوپر گئے اور غار ثور میں چھپ کر بتلائے، پریکٹیکل تھا۔ چمتکاروں پہ اپنے دین کی بنیاد نہیں رکھے، اور یاد رکھے چمتکاروں سے دین آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ نے اپنی کرامتوں کا اظہار جو فرمایا ہے پوری خوشی سے نہیں فرمایا، غیر کو اسلام کی چوکھٹ پہ لانے کے لیے کرامتیں بتائی گئی، اور اسلام کے اندر باقی رہنے کے لیے مسائل بتائے اور شریعت بتائی، چمتکار مسلمانوں کو نہیں بتائے، غیروں کو چمتکار بتائے، غیروں کو کرامتیں بتائی گئی تاکہ اسلام کے بارڈر پر لائے اور اسلام
خواب وہاں سے دیکھے تھے لیکن یہاں تو آ گئے. فرمایا رسول اللہ آپ نے بھیجا, انتظام بھی آپ کے ہاتھ, انتظام بھی آپ کے ہاتھ ہے. خاموش رہ کے دیکھتے رہے. اندازہ کیجئے نظم جب اللہ نے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے, خود ہی انتظام ہو گئے. دیکھتے ہی دیکھتے بالکل اجنبی تو تھے شہر کے اندر لیکن اپنے آپ کو تیار کیے. یہاں پر خدا کا قانون ایک یاد رکھیں, خدا عز و جل کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نوجوانوں سے میں عرض کرتا ہوں, نوجوانوں میں کسی تعداد, خدا اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. آپ ریڈی میٹیریل بن جائیں. اللہ جہاں چاہے آپ کو استعمال کرے, اللہ کے رسول جہاں چاہے آپ کو استعمال کرے. آپ تیار ہو, آپ ویسٹ میٹیریل ہو تو اللہ کو ضرورت نہیں. آپ استعمال کے قابل بن جائیں. دیکھیں اللہ کیسے بنائے گا, تیار کر لیا تھا. علوم و فروع سے آراستہ, قلب انتہائی منور و مجلہ, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, نوکری کے لیے اپنے آپ کو ہمت متوجہ کر کر اللہ کے حوالے کر دیا. تمام چیزیں. اب یہاں سے اللہ رب العزت کا نظر دیکھیں. محبوب علی خان جو عثمان علی خان کے والد تھے, ان کے استاد جو ان کو پڑھایا کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا. ایک اچھے سے استاد کی تلاش میں اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر حضرت شیخ الاسلام وہاں سے آئے ہوئے تھے اور وہاں حضرت شیخ الاسلام کا تقرر ہوا بحیثیت استاد صلاح الدین آصفیہ. یہ اللہ کا نظم ہے. اور میں آپ کو یہاں بات عرض کرتا ہوں, اس دنیا کے اندر بہت سارے مواقع آپ کو بھی ملتے ہیں, مجھے بھی ملتے ہیں, لیکن افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے ملے ہوئے مواقع کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. قابل قدر ہے وہ لوگ جو ملے ہوئے مواقع کو اللہ نے موقع دیا خدا کے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی کو کلیکٹر سے قربت ہو گئی, وہ فوراً اپنے آپ بنا لیا, سامنے 4 فوٹو لے لیا. کسی کو ایم ایل اے سے ہو گئی, کسی کو ایم پی سے ہو گئی, کسی کو لیڈر سے ہو گئی, کسی کو فلاں سے ہو گئی. ہوتا ہے, یہ اپنی بنا کے بہت قریب ہے. قربتیں بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور پھر دنیا بھی اللہ دیتے ہیں. تو عزت بھی اللہ دیتا ہے, ذلت بھی اللہ دیتا ہے. شیخ الاسلام چیلنجز بتا رہا ہوں, آج بہت زبردست یہ چیلنجز بکھرے ہوئے ہیں. آپ کسی کو آفر آ گیا, فلاں جگہ سے بلایا گیا, یہ جتنے فتنے رافضیت کے چل رہے ہیں آپ کے سامنے کھل کے عرض کر رہا ہوں کہ رافضیت کا پورا فتنہ یہی ہے, قربتیں چاہنے کے لیے, قربتیں چاہنے کے لیے, لوگوں کے وزارتوں کے قربتیں چاہنے کے لیے اچھے اچھے لوگ اپنے دل بدلاؤ کر رہے ہیں, اپنی قدم بدل رہے ہیں صرف قربتیں پانے کے لیے. لیکن یاد رکھیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, حضرت شیخ الاسلام کو کون کیا بنایا گیا؟ استاد صلاح الدین آصفیہ. محبوب علی خان کے استاد رہے پہلے. اللہ اکبر. وزیر کے نہیں, آج کے جیسے وزیروں کے 5 سال کے وزیر کے نہیں, بادشاہ آصفیہ سلطنت کے انتہائی عظیم الشان پروا ہوا, جس کی بادشاہ دیکھے کہاں سے کہاں تک ہے. اس وقت دکن آج کا حیدرآباد تھوڑی تھا, اس وقت کے دکن کی سرحدیں یاد رکھیں, اس کا پورا. اور پھر میں آپ کو عرض کیا کہ دکن کی اہمیت صرف ریاست دکن تک نہیں تھی, پوری دنیا میں دکن کو مانا جاتا تھا. وقت نہیں, آپ جانتے ہیں کہ دکن کی طرف یہی نہیں, عربستان کے لوگوں کی امید کی نگاہیں بھی دکن کی طرف تھی, حرمین شریفین کے لوگوں کی امید کی نگاہیں بھی دکن کی طرف تھی. پورے ہندوستان, پوری دنیا کے اندر دکن ایک ایسا علاقہ جو سرسبز و شاداب تھا, جہاں سے لوگوں کو, پورے ہندوستان نے, پورے دنیا کے لوگوں کو امیدیں وابستہ تھی, ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی تھی. دکن والوں کے رہنے سہنے کو دیکھ کر کے وہ اسلام کے لیے اپنی ٹھنڈی سانس لیتے تھے کہ اسلام کہاں سے پھر سے مستقبل اسلام کا بنے گا. یہ دکن تھا. تو حضرت شیخ الاسلام کیا کب ہوا, یہ میں آپ پہلے تیاری آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو حضرت شیخ الاسلام کیا بنے؟ ابتدائی طور پر ان کو پڑھانے محبوب علی خان کے پاس گئے. چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد عثمان علی خان ابھی بچے تھے. یاد رکھیں, بچپنا جو ہوتا ہے انسان کی تربیت کا موقع ہوتا ہے. انسان کی سوچ و فکر اس کے استاد سے بنتی ہے. استاد کی جیسی فکر بچے کی ویسے ہی فکر ہوتی ہے. ماں باپ جسم بناتے ہیں اور انسان کی اصل پرسنالٹی جسم نہیں ہوتی, اس کی اصل پرسنالٹی اس کا دل اور اس کا دماغ ہوتی ہے. اس کا دل اور دماغ, اس کے نظریات, اس کی سوچ, اس کی آرزویں, اس کی ارمانیں اس کی اصل پرسنالٹی ہوتی ہے. تو حضرت شیخ الاسلام نے 22 سال تک, 1 سال 2 سال نہیں, 22 سال تک ان کی پرورش کی, علمی, روحانی, قلبی, ذہنی. اس کے دل کو جو ہونا چاہیے تھا وہ روح پہنچایا.
اس کے ذہن کو جو پہنچانی چاہیے تھا وہ چیز پہنچائی، پورے اہتمام سے تیار کیا. یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کام ہو رہا ہے، نظم ہو رہا ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہے، احیاء دین ہو رہی ہے، دین کی مضبوطی قائم ہو رہی ہے. کیوں کہ ادھر مذہبی طور پر سنبھالنے کے لیے تو روحانی، فقہی، حدیث، فقہ اور یعنی تفسیر اور یہ اس اعتبار سے شیخ الاسلام تنہا تنہا اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے، لیکن دین کو پھیلانے کے لیے سماجی طور پر مضبوطی ضروری ہے. اور سماجی طور پر مضبوطی کے لیے ایک بہترین اور ایک صالح مزاج، اپنی فکر سمجھنے والا اور مضبوط طاقتور بادشاہ اور ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. شیخ الاسلام نے اپنے بادشاہ کو اپنے زیر اثر تربیت دی، پڑھایا، لکھایا. شاعری تاریخ میں اتنا عظیم الشان اور بڑا لکھا بادشاہ گزرا ہوگا جو میں ایک وقت شاعری بھی کرتے تھے، جن کے فارسی میں بھی شعر ملتے ہیں، اردو میں بھی شعر ملتے ہیں، جن کے اندر جن کی آپ تو سن نہیں سکتے. ایک باضابطہ ٹاپک ہے عثمان علی خان کیا تھے، لیکن آپ کو عرض کر رہا ہوں کیوں ویژن بہت بڑا ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آج کسی بہت بڑا کام آپ کو کرنا ہے، انسان کو چھوٹے سے بڑا کام، آپ کو گھر سنبھالنا ہے. ہر آدمی کم از کم اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے. کوئی آدمی گھر کے ساتھ مسجد کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی گھر کے ساتھ کمپنی کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے. تو ذمہ داریاں تو تقسیم کرنا چاہیے، ذمہ داریوں کی کیٹیگری بنائی گئی. تو آج کے دور کے لحاظ سے ذمہ داریوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے آسانی سے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں شیخ الاسلام کتنے منظم انداز میں اپنے کام کو آگے بڑھائے. تھوڑا آپ کو مشکل ہو رہی ہوگی میری بات سمجھنے، کیونکہ میری بات کے اندر کوئی واقعات نہیں ہے اور کوئی شعر شاعری نہیں. میں بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے پورا منظرنامہ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ ایک بہت بڑا قدم لے کر کے اٹھے. آپ کو مضبوطی ہونی چاہیے اور پھر آئندہ آپ آگے بڑھنے چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں نوجوان ہے، انہیں تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے. صرف فیس بک اور واٹس ایپ کی چھوٹی موٹی کلپیں آپ کو ادھر سے ادھر نہ کر دیں، آپ مضبوط بنیادوں پر قائم کریں. ضرور میری تقریر بہت ہی سادی اور یعنی رکھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن آپ غور سے سماعت کرنا ہے. میں پوری ہسٹری اور تاریخ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو 22 سال میں آپ کو یہ تقسیم کیا کام تھا آپ غور کر رہے ہیں. وہاں سے آیا ہوا تمدن، اس کی حفاظت، اسلامک کلچر اس کی حفاظت، کتابوں کے ذخیرے اس کی حفاظت، علماء جو آئے ہیں قدر کرنا ہے، صوفیہ اکرام ان کا مقام و مرتبہ، پھر عوام الناس میں جو پھیلی ہوئی بے چینی کے انگریزوں کے آنے کی وجہ سے جو ادھر سے ادھر پورا ہلا ہوا ماحول ہے وہ مضبوط جمانا ہے. اور پھر یہ اب کام نہیں، یہاں سے پھر آئندہ فیوچر میں 100 سال 200 سال 300 سال تک یہاں سے پھر اسلام ایک نئے عام کام کے ساتھ اٹھنے والا ہے. کیا کرے؟ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنانی رحمۃ اللہ رضوان نے اپنے کاموں کو تقسیم کیا. اس سے بعض وہ کام تھے جو خود آپ کر سکتے تھے، آپ کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا. ہر انسان اپنی زندگی میں کرنے چاہیے. کام بعض وہ ہوتے ہیں جو آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ دوسرا نہیں کر سکتا، اس کی لسٹ بنا لیں. دوسرے وہ کام جو آپ کو کرنا ضرور ہے لیکن وہ آئندہ 10 سال 15 سال میں شکل دیکھنا چاہتے ہیں، ایک بڑا منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. دوسرے وہ کام. تیسرے وہ کام ہوتے ہیں جو کام تو بڑے ضروری ہے لیکن آپ سب کام آپ نہیں کر سکتے، کوئی اس کا قابل ترین اور بہت اہم اس کے تیار شدہ آدمی کے حوالے کرتے ہیں، میاں تم اس فیلڈ کے وہ کام کر لو. چوتھے وہ جو غیر ضروری کام جو ہم کو الجھائے رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے، غیر ضروری ہے، بیکار کام ہے، ہم لیکن اس میں وقت لگا دیتے ہیں کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے. تو یہ 4 قسم کے کام ہیں، تو ان میں سے جو لاسٹ والا ہے جو غیر ضروری ہے اس کو پہلے نکال دیتے ہیں کہ مجھے اس میں الجھنے ہی نہیں ہے، مجھے اس کا کام ہی نہیں ہے، نہ میرے دنیا کے فائدے کے نہ دین کے فائدے کے. پہلے ان کے لسٹ بنا کر کے اس کو ہٹا دیتے ہیں، کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ کام ہی نہیں. یہ سب سے بڑا کام ہے ہمیں اپنی زندگی میں منظم ہونے کے لیے غیر ضروری کاموں کو نکال کر کے پھینک دے کہ اس سے ہمارا کام نہیں. کیا پوری دنیا کے جتنے بھی ہم لے لیں، امریکہ کے اندر فلاں کام ہونا ہے، میں یہاں بیٹھ کر کے اوڑ رہا ہوں. یہ فیس بک واٹس ایپ مجھے میری پوری زندگی برباد کر رہے ہیں. دیکھیے دنیا کے اندر ہمیشہ عروج زوال چلتا رہے گا، یعنی تکلیف اور راحت چلتی رہے گی. میری اپنی زندگی اللہ رب العزت نے تکلیف اور راحت میں رکھی ہے، دونوں چیزیں آئیں. اب میری راحت کا ٹائم ہے،